محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے کہ میت کی طرف سے قربانی کرنا جائز ہے یا نہیں۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ میت کی طرف سے قربانی کرنا حرام ہے، کیونکہ جو لوگ مر گئے ہیں ان کو کوئی بھی عمل کسی طرح کا فائدہ نہیں پہنچاتا ہے۔ تو ایسی کیا بات ہے کہ کچھ لوگ کرتے بھی ہیں اور کچھ لوگ منع بھی کرتے ہیں؟ شریعت اس بارے میں کیا کہتی ہے، ہمیں سب سے پہلے اس کو دیکھنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اس ویڈیو میں ہم یہ بات کریں گے کہ میت کی طرف سے قربانی کرنا جائز ہے یا نہیں۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے ہمیں اس بارے میں کوئی دلیل ملتی ہے یا نہیں؟ کیا ہمیں ایسا عمل کرنا چاہیے یا نہیں؟ تو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ پلیز ویڈیو اچھا لگے تو لائک ضرور کیجیے گا، اور نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، اور نہ لگے تو چھوڑ دیجیے گا، کوئی بات نہیں، لیکن ویڈیو ضرور آخر تک دیکھ لیجیے۔ کوئی انسان اگر وصیت کرے اور وہ وصیت کر کے مر جائے تو اس مرنے والے کے مال میں 1/3 میں 1/3 حصے میں اس کے وصیت نافذ ہوتی ہے، تو اس قربانی میں بھی اسی طرح کا عمل کیا جائے گا اور اس کی طرف سے وہ قربانی ادا کی جائے گی، اور یہ قربانی کرنا واجب ہوگا، اور اس پورے گوشت کو صدقہ کرنا بھی واجب ہوگا۔ اور اگر کوئی انسان ایسا ہے جس کا انتقال ہو چکا ہے اور اس نے وصیت نہیں کی تھی، لیکن اس کے بال بچے اس کے انتقال کے بعد یہ چاہتے ہیں کہ اس قربانی کا ہم اس کو ثواب پہنچائیں، تو ایسا وہ کر سکتے ہیں یا نہیں؟ تو آئیے اس بارے میں سب سے پہلے ایک حدیث آپ کو سناتے ہیں۔ یہ حدیث جامع ترمذی میں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ قربانی کے دنوں میں 2 دمبے ذبح کیا کرتے تھے۔ جب آپ سے پوچھا گیا کہ آپ 2 دمبے ذبح کیوں کرتے ہیں، تو آپ نے فرمایا، ایک میں اپنی واجب قربانی ادا کرتا ہوں، اور ایک دمبا میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرتا ہوں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے ایسا کرنے کا حکم دیا ہے، اور میں یہ ہمیشہ اپنی پوری زندگی یہ عمل کرتا رہوں گا۔ جس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ وہ انسان جو اس دنیا سے چلا گیا ہو، جس کی روح نکل چکی ہو، اس کی جانب سے بھی قربانی کرنا جائز ہے، جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عمل سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر کسی فوت شدہ انسان کی طرف سے قربانی کی جائے تو اس کا ثواب بھی اس انسان کو پہنچتا ہے۔ تو ہم بھی اپنے والدین، دادا دادی، نانا نانی، اپنے اساتذہ وغیرہ کی طرف سے قربانی کا اہتمام کرنا چاہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے، صحابہ کرام کی طرف سے، غوث پاک، خواجہ غریب نواز یا مخدوم پاک علیہ الرحمت والرضوان، اور یا کسی کی طرف سے بھی قربانی کرنا چاہیں جو اس دنیا سے گزر چکے ہیں، تو بے شک کر سکتے ہیں، اور اس کا ثواب بھی ان کو ملتا ہے۔ لیکن اس قربانی کے کرنے سے آپ کی واجب قربانی آپ پر سے ساقط نہیں ہوگی۔ آپ اگر یہ جاننا چاہتے ہیں کہ قربانی کس پر واجب ہے، تو اوپر آئی بٹن پہ کلک کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں، یا اس ویڈیو کے اینڈ میں آپ کو مل جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔